بھی فلمیں بنتی ہیں ان میں ہر طرح کی آمیزش ہوتی ہے. ہیرو یا ہیروئن پر ہی فلموں کا دارومدار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ولن اور کریکٹر ایکٹر کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں طنز و مزاح کے حوالے سے تڑکا لگایا جاتا ہے. پاکستانی فلموں کے مزاحیہ فنکاروں میں سب سے پہلا نام نظر کا ہے. اس کے بعد نور محمد چارلی، آصف جاہ، لہری، نرالا، دلجیت مرزا، ایشا، منور ظریف، رنگیلا کے علاوہ اور بہت سارے فنکار شامل ہیں جو اپنے اپنے دور میں فلموں میں ظرافت پیدا کرتے رہے. اداکار افضل خان المعروف جان ریمبو ایک سٹار ہے جو نہ صرف مزاحیہ بلکہ ہر طرح کے کردار میں ہمیشہ بھرپور انداز میں نظر آئے. جان ریمبو کبھی فلموں میں ہیرو بنے تو کبھی کسی فلم میں سیڈ ہیرو نظر آنے لگے، مگر ان کی اداکاری مزاحیہ انداز میں فلمی شائقین کو ہمیشہ زیادہ پسند آئے. یہی وجہ ہے کہ ریمبو بطور کامیڈی اداکار ہی پاکستان کی فلم انڈسٹری میں مقبول ہوئے. افضل خان 22 جولائی 1969 کو پنجاب کے شہر حویلیہ میں پیدا ہوئے. ان کی شکل ہالی ووڈ کے مشہور ایکشن اداکار سلویسٹر اسٹالون سے مشابہت رکھتی ہے، اور اس دور میں بھی اسٹالون کی ریمبو فلمیں سپر ہٹ ہوا کرتی تھیں. اپنی صورت کی وجہ سے ہی افضل خان عرف جان ریمبو بہت جلد فلم ہدایتکاروں کی نظروں میں آ گئے، اور سب سے پہلے ٹیلی ویژن کے ہدایتکار رؤف خالد نے اپنی کامیڈی سیریل گیسٹ ہاؤس میں افضل خان کو کاسٹ کیا. گیسٹ ہاؤس کی کہانی کیسر فروغ نے لکھی تھی، جس میں اداکارہ سرور عتیق نے مسز شمیم کا رول پلے کیا تھا، اور مسٹر شمیم کا کردار خالد حفیظ نے ادا کیا تھا، جبکہ طارق ملک نے مراد نامی ویٹر کا کردار نبھایا تھا. یہ ڈرامہ سیریل 90 کی دہائی میں پی ٹی وی اسلام آباد سے ٹیلی کاسٹ ہوا، اور اس قدر مقبول ہوا کہ جان ریمبو نوجوانوں کے علاوہ بچے بوڑھوں میں خاصا مقبول ہو گیا. ریمبو کی اداکاری کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے معروف ہدایتکار سید رانا نے انہیں فلموں میں کام کرنے کی آفر دی. یوں افضل خان عرف جان ریمبو ٹی وی سے نکل کر فلموں کی طرف آ گئے، اور جتنی تیز رفتاری سے انہوں نے فلموں میں کام کیا اس کی مثال مشکل سے ملتی ہے. 90 کی دہائی میں پاکستان میں جتنی بھی فلمیں ریلیز ہوئیں ان میں زیادہ تر فلموں میں افضل خان ہی نظر آئے. ریمبو کی پاکستان میں پہلی فلم ہیرو کے نام سے ریلیز ہوئی. اس فلم کے پروڈیوسر عبدالرشید تھے، جبکہ ہدایتکار سید رانا تھے. ریمبو کی پہلی فلم ہیرو کا نام ریمبو ہی پڑ گیا. فلم میں ہیرو میں 30 اکتوبر 1992 کو ریلیز ہوئی تھی، اور یہ فلم درمیانی درجے کی فلم تھی. اس فلم میں صاحبہ اظہار قاضی اور رنگیلا نے بھی کام کیا تھا. اس فلم میں اداکارہ صاحبہ بھی ایک نوخیز لڑکی کے روپ میں نظر آئیں. ریمبو اور صاحبہ کی جوڑی کافی عرصے تک فلموں میں مقبول رہی، اور ان دونوں کی لگاتار کئی فلمیں ریلیز ہوئیں. 90 کی دہائی میں ایک طرف تو ہر گھر میں وی سی آر کے ذریعے انڈین فلمیں دیکھی جا رہی تھیں، اور دوسری طرف سینما میں ریمبو اور صاحبہ کی فلمیں شائقین فلم کی توجہ کا مرکز بن گئی تھیں. ہدایتکاروں نے فلمی شائقین کی توجہ وی سی آر سے ہٹانے کے لیے 2 زبانوں میں فلمیں بنانے لگے. ریمبو کی پہلی فلم ہیرو بھی اردو اور پنجابی میں ریلیز ہوئی تھی. ریمبو کی دوسری فلم بلال پکچرز کی جانب سے گرو چیلا کے نام سے ریلیز ہوئی. یہ فلم بھی 2 زبانوں میں ریلیز ہوئی. فلم میں جان ریمبو کی ہیروئن پھر اداکارہ صاحبہ تھی. اس فلم کے پروڈیوسر عثمان بابر تھے. اس فلم میں ریمبو اور صاحبہ کے ساتھ سلطان رائی بھی پہلی بار سلور اسکرین پر دکھائی دیے. فلم کی دیگر کاسٹ میں شاہدہ منی، طارق شاہ اور دیگر شامل تھے. یہ فلم ہیرو کی ریلیز کی 5 ماہ بعد ہی ریلیز ہو گئی، مگر باکس آفس پر یہ فلم فلاپ ہو گئی. اداکارہ ریمبو اور صاحبہ کی ابتدائی دور کی بہت سی فلمیں ایسی ہیں جو زیادہ کامیاب تو نہیں ہوئیں، مگر فلم سازوں اور ہدایتکاروں نے بھی یہ بات ٹھان لی تھی کہ ان کی جوڑی کو سپر ہٹ بنائیں گے، اور اسی دوران ان کی کئی فلمیں ریلیز ہوئیں. جان ریمبو کی فلم بہروپیہ کی پروڈیوسر سنگیتا بیگم تھیں. اس فلم میں جان ریمبو کے ساتھ روبی نیازی، عمر شریف، رنگیلا شامل تھے. یہ فلم ریمبو کی دوسری فلم گرو چیلا کے ساتھ ہی ریلیز ہوئی. گرو چیلا فلاپ ہو گئی اور فلم بہروپیہ کامیاب ہو گئی. صرف 1 ماہ کے بعد ہی ریمبو
اداکارہ ریما خان کے ساتھ فلم بھروسہ میں جلوہ گر ہوئے اور یہ فلم بھی 2 زبانوں میں تیار کی گئی۔ اس فلم کے پروڈیوسر عارف چودھری تھے اور ہدایتکار حسنین تھے۔ اس فلم میں ریما خان، ریمبو، ندیم، ہمایوں قریشی اور رنگیلا موجود تھے۔ یہ فلم 16 مئی 1993 کو ریلیز ہوئی۔ چند ماہ بعد ہی ریمبو کی ایک اور فلم جنت کے نام سے ریلیز ہوئی، جس میں محسن خان اور روبی نیازی، اظہار قاضی اور نرگس بھی تھے۔ جنت کے نام سے ریلیز ہونے والی فلم کے پروڈیوسر ایم طارق بٹ تھے۔ 24 ستمبر 1993 کو یہ فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی اور اسی دوران ریمبو کی اور بھی کئی فلمیں ریلیز ہوئی۔ جان ریمبو کی بڑی فلم ہاتھی میرے ساتھی کے نام سے، جو کہ سری لنکا میں فلمائی گئی تھی، ریلیز ہوئی تھی۔ ہدایتکار شمیم ارا تھی اس فلم کی۔ اس فلم میں جان ریمبو، ریما خان، محسن اور شفقت چیمہ بھی موجود تھے۔ یہ فلم 5 نومبر 1993 کو ریلیز ہوئی تھی۔ فلم سپر ہٹ رہی۔ ریمبو کی جتنی بھی اردو فلمیں ریلیز تھیں وہ زیادہ تر ہٹ ہوئی تھی۔ 1995 میں جان ریمبو کی لگاتار کئی فلمیں سپر ہٹ ہوئی۔ دوسری جانب اداکارہ صاحبہ کی کئی فلمیں فلاپ ہو رہی تھی، لیکن 1995 میں صاحبہ کے لیے بھی کامیابی لے کر آیا۔ اس سال ریمبو اور صاحبہ کی جوڑی سپر ہٹ جوڑی ثابت ہو گئی۔ ان کی فلم منڈا بلا جائے بہت ہٹ رہی۔ ان کی فلم صحرا فلم کی جانب سے یہ ریلیز کی گئی تھی۔ اس فلم میں جان ریمبو، زیبا شناز وغیرہ شامل تھے۔ فلموں کی شوٹنگ کے دوران ہی ریمبو اور صاحبہ کی محبت کی حقیقی کہانی شروع ہوئی اور نشو بیگم کی شدید مخالفت کے باوجود 1996 میں صاحبہ اور ریمبو کی شادی ہو گئی۔ اسی دوران فلم معاملہ گڑبڑ ہے کی شوٹنگ چل رہی تھی۔ اس فلم کے پروڈیوسر ایم رشید تھے اور ہدایتکار اقبال کشمیری۔ اس فلم میں ریمبو، ریما، بابر علی اور شفقت چیمہ شامل تھے۔ فلم معاملہ گڑبڑ ہے 15 اپریل 1996 کو ریلیز ہوئی تھی۔ شادی کے بعد بھی ریمبو اور صاحبہ کی بے شمار فلمیں ریلیز ہوئیں۔ ریمبو نے تقریباً 150 سے زائد فلموں میں کام کیا اور ان میں زیادہ تر فلمیں ایسی تھیں جن میں ان کی جوڑی صاحبہ کے ساتھ ہوتی تھی۔ ریمبو کی مقبول ترین فلموں میں لوہا، موسیٰ خان، کرشمہ، ہم کسی سے کم نہیں، بیٹی، ہوائیں، کڑیاں، شہر دیاں، گنڈا راج، مچ جیل، حسینوں کا میلہ اور نصیبوں والیاں قابل ذکر ہیں۔ جان ریمبو کی آخری فلم سایہ خدائے ذوالجلال کے نام سے ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں ہدایتکار عمیر حاضر تھے۔ اس فلم میں بہت بڑی فلمی کاسٹ نے حصہ لیا، جس میں ریمبو کے ساتھ آمنہ ملک، صاحبہ، نعمان اعجاز، ارباز خان، عمر سلطان، شفقت چیمہ، جاوید شیخ، افتخار ٹھاکر، اسد ملک، فردوس جمال اور عمر چیمہ شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی امام قادری توصیف رزاق نے لکھی تھی۔ یہ فلم 16 دسمبر 2016 کو جہان فلمز کی جانب سے ریلیز کی گئی۔ اس فلم میں جان ریمبو نے غلام حیدر کا رول پلے کیا۔ ریمبو اب بھی فلموں سے تو دور نہیں، لیکن اکثر اپنی اہلیہ صاحبہ کے ساتھ ٹی وی پر زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے ہیں اور وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں اور لاہور میں رہتے ہیں۔